السلام علیکم جی. ہم آج کے دن سے آغاز کریں ایک ٹریننگ کا، اور یہ ٹریننگ ہے بیسکلی سولر کے اوپر، جو پہلے سولر کے بیسکس چیز کو بتاتی ہے کہ ایکچولی سولر ہے کیا، سولر کو کیوں یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی کیا کنسیڈریشن ہے، ٹھیک ہے، اس سولر کے کیا پارٹس ہیں، پھر یہ کہ ان پارٹس میں کیا کیا آگے ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، اس ٹریننگ کا مینلی فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو بیسیکلی یا تو سولر بائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کی اویئرنیس چاہ رہے ہیں، یا وہ اس فیلڈ کے اندر کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی انسٹالیشنز وغیرہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ شروع میں بالکل بیسکس سے شروع ہوگی ٹریننگ، اور پھر گریجولی پھر سیکنڈ فیز کے اندر ہم ذرا ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی جائیں گے، جو کہ بیسیکلی الیکٹریشینز، ٹیکنیشینز، انجینئرس، یا جو لوگ اس کی سیل سے متعلق ہیں ان کے لیے یہ ٹریننگ بنائی جائے گی. تو آج کے دن جو ہم صرف ڈسکس کریں گے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے نمبر 1 کہ سولر مختلف قسم کے کون سے ہوتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ سولر کیوں ضروری ہے. تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ سولر بھی بیسیکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم سولر پی وی یعنی سولر فوٹو وولٹکس، یا جو سولر سورج کی روشنی سے چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سولر فوٹو وولٹکس. ٹھیک ہے. دوسرا جو سولر ہوتا ہے وہ سورج کی گرمائش سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل ہے جیسے گیزرز ہوتے ہیں، سولر گیزر، اس میں ہم سورج کی گرمائش لے کے اس سے پانی گرم کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے مینلی بیسک جو ہے وہ سولر کے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سولر کا پاکستان کے اندر کیا مقصد ہے تو یا فائدہ ہے، اس میں 4-5 چیزیں. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ جی کاسٹ جو ہے وہ بجلی کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب سولر لگائے بغیر، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ کاسٹ مینیج کرنا بہت مشکل ہے. تو لوگ اس وجہ سے سولر کی طرف آتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر کنوینئنس کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کو اگر بجلی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، یا تو آپ کے علاقے میں بجلی نہیں ہے، یا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اس کی وجہ سے بھی سولر کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں. تیسرا وجہ جو ہے وہ سولر کے اوپر جانے کی کچھ لوگوں کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں سرے سے جو ہے وہ کسی قسم کی اپرچونٹی نہیں ہوتی، اور پاور جنریشن کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے سولر مسٹ ہو جاتا ہے. وہ سولر پہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں تقسیم کرتے ہیں، یا وہ اپنی انڈسٹری سولر کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. چوتھا یہ کہ یہ انوائرمنٹل فرینڈلی سولوشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سولر آپ کرتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹ کو اس طرح لاس نہیں ہوتا، دھواں اس طرح نہیں بنتا، گرمائش اس طرح نہیں بڑھتی. تو یہ سولر کو اس وجہ سے بھی لگایا جاتا ہے. پانچواں یہ کہ یہ ایک ایسا ریسورس ہے جو لگاتار چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے اور تا قیامت رہے گی. تو اس کا اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے پیٹرول ختم ہو رہا ہے یا ڈیزل ختم ہو رہا ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ گرمی کے لیے یا اور چیزوں بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو سسٹینیبل ریسورس بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ڈیمز ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے درخت ہوتے ہیں کہ جو ان سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ریگرو کر لیتے ہیں. اچھا، آج کے دن تو ہم نے اس موضوع پہ بات کی. اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد ہوگا وہ ہم انشاءاللہ مختلف قسم کے جو سولر سسٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بات کریں گے، جن میں آن گریڈ، آف گریڈ، ڈی سی سولر سسٹمز اور ہائیبرڈ سولر سسٹمز. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، ہوپ فلی آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ اویئرنیس ہو جائے گی. تھینک یو. السلام علیکم.